افضل سلام آیت کے ترجمے کی طرف جانے سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے آیت کا شان نزول کیا ہے. صرف ترجمہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمیں اس بات پہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ خداوند عالم نے اس آیت کو کیوں نازل کرا، اپنے کس بندوں کی شان میں نازل کرا ہے اس آیت کو. ہمیں اس بات پہ تو غور کرنا چاہیے. پہلے ہم اس پہ غور کریں گے، اس کے بعد جائیں گے ترجمے کی طرف. اب یہاں پہ تاریخ لکھتی ہے، کتاب لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا. اللہ کا رسول پیکار مشیت کا نقطۂ اول اپنے گھر سے غسل کر کے لباس تبدیل کر کے اپنے بیت الشرف کے باہر پہلا قدم رکھتا ہے. چند قدم چلنے کے بعد جناب جبرائیل آسمان سے نازل ہوتے ہیں کہ پہلے سلام کا ایک تحفہ دیتے ہیں. رسول سلام کے تحفے کو قبول کرتے ہیں. پھر جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ وہ خدا، وہ پروردگار کہ جس کا حکم تھا پوری کائنات کو خلق کرنے کا، وہ کہہ رہا ہے والشمس وضحاها، اس سورج کی قسم جو دن کو نکلتا ہے اور دن کو منور کر دیتا ہے. بہت عجیب کیفیت ہے یہاں پر. انداز خداوند عالم کا بہت الگ ہے. یہاں پہ خداوند عالم کہہ رہا ہے والشمس وضحاها، اس سورج کی قسم جو اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ دن کو منور کرتا ہے. اتنا کہہ کے جناب جبرائیل پھر آسمان میں گئے. پھر جیسے ہی رسول نے چند قدم لیے تھے، پھر بیت الشرف سے اللہ کا ولی نکلا. اللہ کا ولی جیسے نکلا، اب آگے آگے نبی ہیں، پیچھے پیچھے
پیچھے اللہ کا ولی ہے, مولا کائنات رسول کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اتنے میں جبریل پھر نازل ہوئے, کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا, اس سورج اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے. اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے. اللہ کو رسول کا چلنا بھی پسند آ گیا اور علی کا نبی کے پیچھے چلنا بھی پسند آ گیا. تو اللہ نے سورج کی بھی قسم کھا لی, چاند کی بھی قسم کھا لی. کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں, پہلے مقتل پہ جاؤں گا کہ مقتل کا نام ہے العباس ابن امیر المومنین. اس میں علامہ عبد الرزاق موسوی المکرم لکھتے ہیں کہ میں بے شک ٹھیک ہے کہ اس آیت کے وارث ہیں علی و محمد, کہ بھائی سورج محمد ہے, چاند علی ہے, لیکن میں ان دونوں کی جوڑی کو, سورج اور چاند کی جوڑی تب مانتا کہ اگر 17 ربیع اول کو نبی کی ولادت ہے تو 18 ربیع اول کو علی کی ولادت ہوتی. میں اپنے جملے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کتاب میں درج جملے ہیں. بھائی ان کا کہنا کہ بھائی چاند اور سورج کا رشتہ کیا ہے, سورج جاتا ہے چاند آ جاتا ہے, چاند جاتا ہے سورج آتا ہے. کہنے لگے کہ بھائی اگر میں ان دونوں کو سورج اور چاند کی جوڑی مانتا تو یا تو یہ ہوتا کہ 17 کو نبی ہیں تو 18 کو علی کی ولادت ہوتی, نہیں تو 13 کو علی کی ولادت ہے تو 12 کو نبی کی ولادت ہوتی. لیکن کہنے لگے, وہ آگے لکھتے ہیں کہ آؤ میں ایک جوڑی دکھاتا ہوں. تو وہ اپنے مقتل میں لکھتے ہیں من ابرز مصادیق حاصل آیا ہوا واقوہ علیہ السلام کانا ایتا الشمس و زحاہا والقمر اذا تلاہا وہوا تاب امامہ فی کل ادوار حتی فی عالم الحیکل القدسی الى عالم الوجود فول الامامہ من سل شعبان و مولد العباس من الرابع. کہنے لگے آؤ میں تم کو ایک ایسی جوڑی دکھاتا ہوں, تم کو چاند اور سورج کی جوڑی دیکھنا ہو, تم کہیں بھٹکو مت دنیا میں, تم حسین اور عباس کی جوڑی کو دیکھ لو. اگر حسین 3 شعبان کو نازل ہوئے تو بلا فضل 4 شعبان, بلا فضل 4 شعبان عباس نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی. کہنے لگے یہ ہے سورج اور چاند کی جوڑی. اب یہاں پہ مولا عباس کے حوالے سے چوتھے امام بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کو بھی میرے چچا کو پہچاننا ہو تو بس کربلا دیکھتا جائے, کربلا کو پہچانو کہ بھائی کربلا دیکھتے جاؤ, میرے چچا کو پہچانتے جاؤ, کربلا دیکھتے جاؤ, میرے چچا کو پہچانتے جاؤ, کربلا کی معرفت حاصل کرتے جاؤ, میرے چچا کی معرفت میں ڈوبتے جاؤ. اب یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں مولا کی کربلا کو دیکھو اور عباس کو پہچانو؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مولا عباس اور امام حسین کا ساتھ صرف اس دنیا میں نہیں تھا, عالم قدسی میں بھی تھا, عالم وجود میں بھی تھا. جہاں جہاں آپ کو امام حسین ملیں گے وہیں وہیں آپ کو عباس ملیں گے. حسین نے حکم دیا عباس بڑھو, عباس بڑھ گئے. حسین نے کہا رک جاؤ, عباس رک گئے. حسین نے کہا تلوار اٹھاؤ, عباس نے تلوار اٹھائی. حسین نے کہا کنواں کھودو, عباس نے کنواں کھودی. عباس نے یہاں پر مولا حسین کی ایسے اطاعت کری ہے جیسے کوئی بھائی بھائی کی اطاعت نہیں کرتا ہے, امام کے نظریے سے اطاعت کری ہے. چوتھے امام کہتے ہیں اگر میرے چچا کے ماننے والے ہو, ان کا علم اٹھاتے ہو, تو اگر علم کے پاس آ رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھنا اگر بھائی بھائی سے ناراض ہے علم کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا حق نہیں دیا ہے عزا خانوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں, امام کے جملے ہیں. کہہ رہے ہیں امام باڑوں میں آنا ہے, فرش عزا پہ آنا ہے تو پہلے وفاداری کا درس سیکھو, پہلے وفاداری کا درس سیکھو, پھر آؤ امام باڑے میں, پھر آؤ عزا خانوں میں, پھر فخر سے عباس کا علم اٹھاؤ. آگے میرے مولا حدیث ارشاد فرماتے ہیں کانا امن العباس حافظ البصیرہ. کہتے بھائی اس کے 2 ترجمے ہوئے ہیں ابھی تک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھائی مولا عباس کے بارے میں کہا کہ بابصیرت تھے اور عرفان رکھتے تھے, معرفت میں ڈوبے ہوئے تھے. لیکن دوسرے علماء نے کیا ترجمہ کرا کہ عباس نگراں تھے کربلا کے. جملہ کہہ رہے ہیں عباس نگراں تھے کربلا کے. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر عباس کربلا کے نگراں نہ ہوتے کربلا اب تک بچ نہ پاتی. جملہ جیسا بھی ہو لیکن سچ ہے. بہت کوششیں ہوئی ہیں کربلا کو مٹانے کی, لیکن کوئی بیٹھا ہے نگراں جو کربلا
پہ اپنی نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے نور الانوار۔ اب جو یہ کتاب کی فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا اردو میں تو کتاب کا نام بھی بدلا اور اس کا جو ترجمہ تھا تنقید کے ساتھ علماء نے لکھا۔ کتاب کا نام میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کتاب کا نام سمجھ لیا، اگر کتاب کا نام ذہن میں بیٹھا لیا، مجھے آگے مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کتاب کے نام میں ہی پوری کتاب کا، پوری مجلس کا لطف ہے۔ ذہنوں کو اپنے یہاں رکھیے گا، توجہ میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ کتاب کا نام نور الانوار، اب جب ترجمہ کرا علماء نے تو فوراً اس کا نام تبدیل ہو کے رکھا گیا 14 سورجوں کے بیچ قمر بنی ہاشم۔ 14 سورجوں کے بیچ قمر بنی ہاشم، میں پھر کہہ رہا ہوں 14 سورجوں کے بیچ قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم کیا ہے؟ بنی ہاشم کا چاند۔ 14 سورجوں کے بیچ قمر بنی ہاشم۔ آج کے دور میں کیا ہے؟ سورج ایک ہے، چاند 12 ہے، اور چاند روشنی کسب کرتا ہے سورج سے، لیکن وہاں کتاب میں کیا ہے؟ 14 سورج ہیں، ایک اکیلا چاند ہے۔ عباس نے اپنی زندگی بھر 14 کے 14 سورجوں سے سارے فضائل کسب کرتا رہا، چاند بن کے فضائل عباس کسب کرتے رہے۔ تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر تم کو 14 کو سمجھنا ہے کہیں مت جانا، میرے چچا عباس کو دیکھ لینا، جو فضائل کا خزانہ، جو معرفت کا خزانہ جو 14 کے پاس ہے وہی عباس کے پاس ہے۔ اب یہاں میں پھر سمجھانے لگا ہوں سورج اور چاند کی جوڑی کے بارے میں، ان کا رشتہ کیا ہے؟ بھائی سورج جو روشنی ڈالتا ہے اس کی شعاعیں ہوتی ہیں گرم، چاند ان شعاعوں کو اپنے اندر کسب کر لیتا ہے، لیکن چاند کا مزاج ہوتا ہے ٹھنڈا۔ چاند ان سورج کی روشنیوں کو کسب کر کے ان کے اندر کی گرمی کو باہر نکال دیتا ہے اور اتنا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ دنیا بھر کا تھکا مارا انسان جب رات میں چاندنی رات میں آ کے سوتا ہے تو فوراً نیند آ جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ علماء لکھتے ہیں اسی وجہ سے میں سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا کے تھپیڑوں سے پریشان ہو چکے ہو کسی در پہ مت جانا، بس عباس کے سائے میں آ جانا، توجہ رہے، عباس کے سائے میں آ جانا، تمام چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ اور یہاں پہ بھائی 14 سورجوں، کتاب کا نام 14 سورج کے بیچ قمر بنی ہاشم۔ اب یہاں سے میں سمجھانے لگا ہوں کہ عباس کیا ہے۔ یہاں بس 2 میں دلیلیں دوں گا عباس 14 معصومین کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ کتاب کا میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے تفسیر انوار النجم۔ دیکھیے کتاب کا حوالہ اس لیے دے دیا ہے کہ تاکہ کسی کے ذہن میں شک نہ ہو اور فضائل کھل کے سن لے۔ تمہیں شک رہ جاتا ہے نا کہ یہ تھا کہ نہیں، کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، دل کھول کے سنیے گا، ذمہ دار میں ہوں، کتاب میں واقعہ درج ہے۔ اب یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ عباس 14 معصومین سے سارے فضائل اپنے اندر کسب کرتے رہے۔ پہلے میں دے رہا ہوں مولا علی سے دلیل، پھر میں رسول خدا پہ جاؤں گا۔ مولا علی سے کیا ہے کہ جب رسول خدا نے 40 برس کے ہو گئے، اعلان نبوت کرا، اس کے بعد جب رسول کسی بھی گلی میں گزرتے تھے تو سارے بچے جو تھے رسول پہ پتھر مارتے تھے۔ سارے مرد اس لائق تو تھے نہیں کہ باہر آ کے مقابلہ کرتے، تو اب مائیں تیار کرتی تھی کہ جاؤ پتھر سے نبی کو مارنا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، علی 10 سال کے، صرف 10 برس کے، جناب ابو طالب گئے ابو سفیان کے پاس، کہنے لگے کہ بھائی یہ دیکھو سارے جو مکہ کے جو بچے ہیں میرے بھتیجے محمد پتھر پھینک رہے ہیں، تم کچھ کرو ان کا۔ تو بھائی اس نے مسکرا کے کہہ دیا کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، بچوں پہ رہن دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنے میں رسول خدا گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، جیسے ہی ایک گلی میں آنا تھا سارے بچے چھت پہ آ گئے، پتھر کو اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ کو کھینچا ماں کے چہروں پہ خوشی آئی کہ ہمارے بچے نبی کو ماریں گے۔ جیسے ہی ہاتھ کو اٹھانا تھا
گلی کے موڑ سے دیکھا ایک شیر چلا آیا. جملہ کہہ گیا ایک شیر چلا آیا. اب جیسے ہی علی کی نگاہوں کو دیکھا, جو ہاتھ اٹھے تھے وہ واپس نیچے چلے گئے. جیسے نیچے چلے گئے, اب فوراً آگے نبی چل رہے تھے. اتنے میں جیسے ہی ایک نے پتھر مارنا چاہا, علی نبی کے آگے آ گئے, ایک کے ہاتھ کو پکڑا, ایک کا ہاتھ توڑ دیا, ایک کا پیر توڑ دیا, ایک کا سر پھوڑ دیا. علی 10 برس کے ہیں اور وہاں سب بالغ ہیں. علی نے سب کو کسی کا ہاتھ, کسی کا پیر, کسی کا سر توڑ پھوڑ کے بھیج دیا. اب سب بتائیں مکے کے گھر میں گئے, مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا کہ علی نے مارا, علی نے مارا, علی نے مارا. اب سارے بچوں کو لے کے اماں ابا گئے ابو سفیان کے پاس, کہنے لگے کہ بھائی یہ دیکھو علی نے ہمارے بچوں کا کیا حال کر کے رکھ دیا ہے. ابو سفیان نے ابو طالب کو بلایا, کہنے لگے یہ تمہارے بیٹے نے کیا کر دیا ہے. ابو طالب نے مسکرا کر کہا ابو سفیان یہ بچوں کا مسئلہ ہے, بچوں پہ رہن دو. اب یہاں پہ مولا کائنات کی شجاعت دیکھیے. اب میں لے چل رہا ہوں صفین کے میدان میں. صفین کے میدان میں علی نے عباس کو تیار کرایا. عباس کی پہلی جنگ ہے, 13 سال کے میرے مولا ہے. عباس جنگ کے لیے گئے. عباس کے سامنے ایک ملعون آیا. آنے کے بعد کہنے لگا, عباس کے چہرے پہ نقاب تھا, کہنے لگا یا علی, یا علی مجھے کچھ آپ سے بات کرنی ہے. عباس نے مسکرا کر کہا پھر کہہ. اس نے کہا یا علی, کہا پھر کہہ. اس نے کہا یا علی, کہا پھر کہہ. اس نے کہا یا علی, کہنے لگا یا علی آپ مجھ سے اپنا نام بار بار کیوں کہلوا رہے ہیں. تو مولا آپ کہنے لگے کہ جب بھی کوئی مجھے علی کہہ کے پکارتا ہے اندر سے بڑا سکون ملتا ہے, اندر سے بڑا مزہ ملتا ہے. اب اتنے میں جیسے ہی سنا کہ یا علی آپ کا نام تو علی ہے, عباس نے فوراً اپنے چہرے سے نقاب کو اتارا. اس نے دیکھا یہ علی تو نہیں, یہ عباس ہے, عباس ابن علی ہے. وہ سکون میں پڑ گیا کہ بھائی بچہ ہے, 13 برس کا ہے, ابھی ہرا دیں گے, کچھ ہوگا بھی نہیں. اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے جنگ کرنے سے پہلے میرے 17 بیٹوں سے جنگ کرنی پڑے گی, میرے 17 بیٹوں سے جنگ کرنی پڑے گی. عباس اترے, مولا اترے, کہنے لگے ٹھیک میرے کچھ طریقے ہیں جنگ کرنے کے, میں بتا رہا ہوں, ان میں سے کسی ایک کو چن لو, میں اس حساب سے تم سے جنگ لڑوں گا. میرے مولا کہنے لگے پہلا تلوار سے, تم چاہو تو میں ابھی تمہارے بیٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. کہا دوسرا ہاتھوں سے, تم چاہو تو میں ہاتھوں سے اٹھا کے پٹک کے تمہارے بچوں کو وارد جہنم کر دوں. کہا تیسرا صرف آنکھوں سے, کہا میں ایک مرتبہ گھول لوں گا تمہارے 17 کے 17 بیٹوں کے کلیجے کٹ کے گر جائیں گے. کہا چوتھا زبان سے, میں کہوں گا مر جا, تیرے بیٹے مر جائیں گے. اس نے یہ 4 طریقے سنے, وہ گیا اپنے 17 بیٹوں کے پاس. جاننے کے بعد اس نے میٹنگ بیٹھا لی کہ بھائی عباس نے یہ کہا ہے, تلوار سے, ہاتھ سے, منہ سے, آنکھ سے کیسے جنگ کرنی ہے. تو بھائی اس کے لڑکوں نے کہا, اس کے بچوں نے کہا کہ بھائی ہم ہاتھ سے جنگ کریں گے. اپنی موت خود بلا لی لوگوں نے, کہنے لگے ہم ہاتھ سے جنگ کریں گے. وہ آیا کہنے لگا کہ بھائی میرے بیٹوں نے کہا ہے کہ ہم ہاتھوں سے جنگ کریں گے. عباس نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا, گھوڑے سے اترے. اترنے کے بعد سارے بیٹے کھڑے تھے قطار میں. عباس ایک کا ہاتھ پکڑتے ہوا میں اچھال دیتے, دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا میں اچھال دیا, تیسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا میں اچھال دیا. اب یہاں پہ بات یہ غور کرنے والی ہے, یہ ہے رومال, سب سے ہلکی چیز ہے. زور لگا کے میں پھینک دوں تو یہ چھت تک جا سکتا ہے یا ذرا سا اسے اوپر جا سکتا ہے. تاریخ لکھتی ہے عباس نے اتنے اوپر پھینکا تھا کہ جب پہلا بیٹا اوپر جا رہا, جب پہلا بیٹا نیچے گر رہا تھا, جب 17واں بیٹا اوپر جا رہا تھا. اب وہاں پہ جو تفسیر انوار النجف ہے وہ ایک منظر پیش کرتی ہے جنگ خندق کا. بھائی جب جنگ خندق کا اعلان ہوا کہ بھائی رسول نے اپنے جنگی جاسوس سب چھوڑ رکھے تھے ہر طرف, جو لالا کی خبر دیتے تھے رسول کو کیا چل رہا ہے باہر. اس نے اتنے میں کیا ہوا کہ ابو سفیان نے اجماع کر لیا تھا 17 قبیلوں کا, 17 قبیلوں کو اکٹھا کر لیا تھا اپنے ساتھ. اور علماء لکھتے ہیں, علامہ فیروز حیدر مرحوم لکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو تھا جب تک کافر تھا تب تک پھٹکارتا ہوا اژدہا تھا,
اور جب مسلمان ہو گیا تو آستین کا سانپ بن گیا. یہ وہ جملہ لکھتے ہیں. اب وہاں پہ کیا ہوا؟ ابو سفیان نے 17 قبیلوں کا اجماع کر لیا. جنگی جاسوس آئے مسجد میں نبی کے پاس, کہنے لگے یا نبی اللہ, اے اللہ کے رسول, وہاں ابو سفیان نے 17 قبیلوں کا اجماع کر دیا ہے اور کبھی بھی آ کے مدینے پہ حملہ کر سکتے ہیں. اب رسول نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, اور رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے صحابیوں سے کہو مسجد میں رکے رہیں, میں کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں. یہ مولا علی کی حدیث ہے. اگر کہیں کسی چیز میں پھنس جاؤ, سب سے پہلی چیز بتائیے مشورہ. لیکن آج ہمارا دور کیا ہے؟ سب سے پہلے استخارے پہ بھاگتے ہیں کہ بھائی مشورہ, جبکہ مولا نے کہا استخارہ سب سے آخری میں ہے, بیچ میں اور شرائط ہے. کہا سب سے پہلا مشورہ ہے, کیونکہ مولا کہتے ہیں جو مشورہ کر لیتا ہے خطا سے بچ جاتا ہے. مولا کے جملے ہیں. رسول نے کہا مجھے مشورہ کرنا ہے. اب صحابی خوش, بھائی اللہ کا رسول ہم سے مشورہ کرے گا. اب سارے صحابی بیٹھے ہیں, رسول کھڑے ہوئے, کہنے لگے بھائی جنگی جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ ابو سفیان نے 17 قبیلوں کا اجماع کر لیا ہے اور کبھی بھی آگے حملہ کر سکتا ہے. تم لوگ اپنا اپنا مشورہ دو کہ بھائی کیسے بچایا جائے. ایک جناب کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, بات غلط بھی تو ہو سکتی ہے, جھوٹ بھی تو ہو سکتی ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ یہ بتاؤ آج تک ان کی کوئی بات غلط ثابت ہوئی ہے جو یہ بات غلط ثابت ہوئی تھی؟ رسول نے کہا بیٹھو, مشورہ دینے کا سلیقہ نہیں ہے. دوسرا کھڑا ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ بات پکی تو ہے نہیں, یہ گروہ کو بھیجیے آپ اپنی طرف سے, وہ جا کے ابو سفیان کے پاس پتہ لگا لے کہ بھائی جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. رسول نے کہا واہ بھائی, میں یہاں سے چھوٹے سے لشکر کو بھیجوں اور وہاں بڑے لشکر نے سب کو گھیر لیا تو اور سب کو مار دیا تو اتنا خون ناحق میرے سر آئے گا؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا, بیٹھو. تیسرا اٹھا, کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ نہیں کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, جب حملہ ہوگا تب دیکھیں گے. رسول کو غصہ آ گیا, رسول نے کہا بیٹھو. اس بات پہ رسول کو بہت غصہ آیا کہ بھائی کہ ہم بیٹھے رہے اور مدینے میں آ کے تلوار چلے. کیوں؟ مدینہ ہے, مدینہ سلوات پڑھ کر محمد. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ ہے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہاں مدینے میں اجازت نہیں ہے تلوار اٹھانے کی. تو رسول خدا نے کہا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتے کہ وہ سب کافر آ کے مدینے پہ حملہ کر دے. اب اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ بھائی علی کا تو حق تھا خلافت پہ بیٹھنا, تو علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ اگر علی تلوار اٹھا دیتے تمہارا مدینہ منورہ نہ رہتا, تمہارا مدینہ منورہ نہ رہتا. اب رسول نے کہا کہ نہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. رسول نے بیٹھانا, کہا جاؤ پہلے مشورہ دینے کا سلیقہ سیکھ کے آؤ, پھر مشورہ دینا. اتنے میں 350 سال کا ایمان اٹھا. جملہ کہہ گیا میں, جناب سلمان اٹھے, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں, میں کوئی مشورہ دوں. رسول خدا نے کہا کہ بھائی جب یہ جیسے دے چکے مشورہ تم بھی دے دو. تو جناب سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایران کا رہنے والا ہوں, ایران میں جب بھی جنگ ہوتی ہے ہم لوگ اپنے قبیلے کے چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں, اس میں لکڑیاں ڈال کے آگ لگا دیتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے اس پار نہ آ سکے. اب وہ بھائی جو بھائی آگ لگے گی دشمن اس پار نہیں آ سکے گا, گہرائی دے کے گھوڑا نہیں پار کرے گا. تو رسول خدا کو یہ مشورہ پسند آیا. رسول خدا نے کہا یہ مشورہ صحیح ہے. رسول خدا نے کہا بھائی سب اپنا سامان سب تیار کرو, جانا ہے جنگ پہ. سب مدینے کے باہر آئے. اب سب رسول خدا نے کھڑے ہو کے اعلان کرا کہ بھائی جس کو جتنی خندق کھودنی ہے اتنا نشان لگا لو. اب بھائی جس کا جتنا ایمان تھا اتنی خندق پہ نشان لگایا. کسی کا ایک ہاتھ جتنا ایمان تھا تو ایک ہاتھ جتنی خندق پہ نشان لگایا. کسی کا اتنا بڑا ایمان تھا اتنی بڑی خندق پہ نشان لگایا. سارے صحابی نشان لگاتے گئے. جناب سلمان کنارے کھڑے تھے. رسول خدا نے کہا سلمان تم نہیں کھودو گے, تم نہیں خندق کھودو گے. کہنے لگے یا رسول اللہ جتنے صحابی جتنی خندق کھود رہے ہیں مل کے کھود رہے ہیں اتنی اکیلا میں سلمان کھودوں گا. اب جیسے ہی جملہ سننا تھا بھائی صحابیت تو نیچے ہو گئی, سلمان کا ایمان تو اوپر ہو گیا. اب سب کو خلل ہونے لگی, بھائی ہمارا درجہ تو کم ہو گیا. اب یہاں پہ خندق کھودنے میں سب لگ گئے. اب نیچا کیسے دکھائیں؟
بھائی سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے سب کا کہ بھائی یہ پوچھو تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے. اب یہاں پہ جناب سلمان خندق کھود رہے ہیں، کھودتے کھودتے دیکھا ایک جناب چلے آئے، کہنے لگے سلمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے. جناب سلمان چپ رہے. پھر دوسرے نے آ کے پوچھا بھائی تمہارے باپ کا نام کیا ہے. جناب سلمان چپ رہے. تیسرے نے آ کے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے. جناب سلمان چپ رہے. اتنا ہو گیا کہ جناب سلمان نے کام چھوڑا، رسول کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں چپ چاپ اپنا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ سب آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے. ارے میرا باپ کافر تھا، مجھے نہیں پسند کہ میں اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ جوڑوں. تو رسول کہنے لگے اب تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کہہ دینا انا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. جملوں پہ جائیے، ابھی تک بات نہیں پہنچی ہے. رسول کہنے لگے ابھی تک جب اب تم سے کوئی بھی پوچھے تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کہہ دینا میرا باپ اسلام ہے. جناب سلمان واپس آئے، پھر سب نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کہنے لگے انا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. ارے بھائی جملہ پہنچا نہیں آپ تک. جو دو پل کے لیے، دو وقت کے لیے رسول کی حفاظت کی کوشش کر لے، اس کا باپ اسلام ہوتا ہے. تمہاری نظروں میں وہ نہیں ہے جو 53 سال کی زندگی میں رسول کی حفاظت کرتا رہا، آج بھی کہتے ہو کہ وہ کافر ہے. سلمان نے صرف چند لمحوں کے لیے رسول کو بچانے کی کوشش کری تو اس کا باپ اسلام، اور یہاں پہ جو 53 سال تک اپنی زندگی میں رسول کی حفاظت کرتا رہا وہ تمہاری نظروں میں کافر ہے. اب یہاں پہ بات نکل آئی تو بتا دوں کہ جو ایمان ابو طالب پہ کہ قریب ابھی یہیں تو چند عرصے ہوئے ہوں گے جو ایک سپاہ صحابہ کا جلوس نکلا تھا پاکستان میں. بھائی ٹھیک ہے سپاہ صحابہ کا جلوس نکالا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھائی اپنے صحابہ کا پڑھو، بچائے اگر ہو تو پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ شیعوں کو ذلیل کرنا. شیعوں کو ذلیل کرنا. کیا نعرے لگا رہے تھے کہ بھائی یہی تو کہہ رہے تھے نا کافر کافر شیعہ کافر، یہی نعرے لگا رہے تھے. بھائی یہ سپاہ صحابہ کہاں سے اٹھ گئی؟ یہ آج کی نہیں ہے، 23 سال پہلے بھی یہ اٹھی تھی. لیکن علامہ عرفان حیدر عابدی نے بیعت کے جنازے کے ساتھ اس کو گاڑ دیا تھا. انہوں نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہنے لگے غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، محرم کا چاند نکل آیا ہے، گھر میں عزا خانہ سج چکا ہے، عباس کا علم موجود ہے، کچھ مت کرو، عباس کے علم میں ہاتھ ڈالو، جا کے مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو کہ اے پروردگارہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. پروردگارہ ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ تو نے جیسا کافر ابو طالب کو بنایا تھا ویسا کافر ہمیں بنا. جملہ اور کہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں سب جملے پہ جائیں کہ کہنے لگے کہ بھائی اے پروردگارہ جیسا کافر ابو طالب کو بنایا تھا ویسا کافر ہمیں بنا، جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا ان سب کو مسلمان بنا. جیسے یہ جملہ کہا علامہ عرفان حیدر عابدی نے، وہیں سے یہ مسئلہ ٹھنڈا ہونے لگا. علامہ نے ایک جملہ اور کہہ دیا، کہنے لگے جہاں ابو طالب جائے، اس کا بیٹا جائے، اس کے بیٹے جائیں، وہاں ہمیں بھیجنا، اور جہاں ابو سفیان جائے وہاں ان سب کو، جہاں ابو سفیان جائے وہاں ان سب کو بھیجنا. اب یہاں پہ جیسے یہ پھر جب سپاہ صحابہ کا اٹھا، علامہ شہنشاہ نقوی اٹھ گئے، کہنے لگے کہ بھائی اب تم سڑک پہ آئے ہو، یہ یاد رکھنا اب شیعہ بھی چپ نہیں رہیں گے. اب پاکستان کے کوچے کوچے سے کالا کپڑا پہن کے، کالا لباس پہن کے شیعہ باہر آئیں گے. تاریخ میں بھی ہے، اخبار میں بھی ہے کہ اس دن کروڑوں کا مجمع تھا پاکستان کی سڑکوں پہ، سندھ میں بھی، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پنجاب میں، ہر جگہ کروڑوں کا مجمع تھا. اور شہنشاہ نقوی کہتے تم ہم لوگ کو ڈرا رہے ہو کہ ہم کافر ہیں. ارے خیر مناؤ اپنی، اگر ہم عباس کا علم لے کے تمہاری گلی سے گزر گئے تمہاری سپاہ کا نکاح ٹوٹتا جائے گا، تمہاری سپاہ کا نکاح ٹوٹتا جائے گا. اب یہ ہے بھائی دنیا میں ہے نا کہ بھائی ایسے ابو طالب کا ایمان ہمیں مطلب نہیں ہے دنیا والوں سے. ہمارا آج بھی دعا ہے جیسا ایمان ابو طالب کا تھا ویسا ایمان ہمارا. واپس آ رہا ہوں میں یہاں پہ. جناب سلمان نے کہہ دیا کہ انا سلمان ابن اسلام ابن اسلام.
اب یہاں پہ کیا ہوا، خندق ہوتے ہوتے بھائی بہت دیر ہو گئی، بہت عرصہ گزر گیا، اتنے میں کیا ہوا کہ کھانا پانی سب ختم ہونے لگا، بھائی پانی تھوڑا بہت بچا تھا اس پہ گزارا ہو رہا تھا، کھانا بالکل ختم ہو گیا، اب سب بھوکے تھے۔ سب سے پہلی بات وہاں جو تھے ان میں سے کچھ کام چھوڑنے کی فراق میں پہلے سے تھے۔ اب رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک میں کیسے ہم کام کریں کہ بھائی اتنی تیز بھوک بھی لگی ہے، کام ہوا نہیں جا رہا ہے اتنی تیز بھوک میں۔ رسول نے کچھ نہیں کرا، رسول نے ایک پتھر اٹھایا، اپنے شکم سے باندھا اور خندق میں اتر گئے۔ رسول نے کام کرنا شروع کرا۔ اب بھائی جب دیکھا کہ اللہ کا رسول پیٹ میں پتھر باندھ کے کام کر رہا ہے تو تھوڑی غیرت جاگ گئی، جو تھی تھوڑی بہت وہ جاگ گئی، سب اتر گئے خندق میں کام کرنے کے لیے۔ یہ ماجرا جناب ابوذر دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ آئے رسول خدا کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے تو بس گھر جا کے میں آؤں۔ رسول خدا نے کہا ابوذر اجازت نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بس جاؤں گا آؤں گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ رسول خدا نے کہا ابوذر اگر میں نے تم کو بھیج دیا تو یہ جو سب کھڑے ہیں نا کام کر رہے ہیں یہ سب یہ ضد پہ اتر آئیں گے کہ ہم کو بھی بھیجیے، اور مجھے پتا ہے یہ اگر چلے گئے تو واپس نہیں لوٹیں گے۔ اب یہاں پہ جناب ابوذر کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑی دیر کی بات ہے، میں بس یوں گیا یوں آیا۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے ابوذر جاؤ فوراً۔ اب جناب ابوذر جلدی جلدی اپنے گھر پہ آئے، فوراً تیز سے دستک دی، زوجہ نے دروازہ کھولا، کہنے لگے خیریت تو ہے؟ ایسے کون دستک کرتا ہے دروازے پہ؟ کہنے لگا یہ بتاؤ سب سے پہلے بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا بات بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی گھر میں کچھ نہیں ہے، بس 2 سے 3 کلو جو کا آٹا ہوگا اور ایک بکری ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو جناب ابوذر کہنے لگے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اللہ کے رسول کو اپنے گھر دعوت پہ بلا لوں کہ بھائی اللہ کا رسول اپنے شکم پہ پتھر باندھ کے کام کر رہا ہے، کئی 2 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا اللہ کے رسول نے۔ اس کی زوجہ کہنے لگی اب تک تم کہاں تھے، پہلے بتا دیتے۔ زوجہ تیاری میں لگ گئی، ابوذر واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج دن کا کھانا آپ کا میرے گھر پہ ہے۔ رسول خدا کہنے لگے الحمدللہ۔ ابوذر جیسے مڑنے والے تھے رسول نے کہا علی ادھر آؤ۔ علی ادھر آئے، رسول خدا نے کہا یا علی آپ کا آج دن کا کھانا ابوذر کے گھر پہ ہے۔ اب تو ابوذر کا چہرہ کھل اٹھا کہ بھائی میں نے تو اللہ کا آدھا نور بلایا تھا، رسول نے مکمل کر دیا، بھائی میرے گھر اللہ کا مکمل نور آئے گا۔ اب تو فوراً چہرے پہ خوشی آئی جناب ابوذر کی کہ میرے گھر اللہ کا نور آئے گا۔ اتنے میں رسول جیسے جناب ابوذر پلٹے، رسول خدا نے سارے صحابیوں کو بلایا، 1000 صحابی تھے، سب کو بلائے، کہا آج دن کا کھانا تم سب کا ابوذر کے گھر پہ ہے۔ اب جو خوشی تھی نا چہرے پہ اب وہ تبدیل ہونے لگی۔ اب سوچ میں پڑ گئی کہ بھائی یہاں پہ بس ایک بکری ہے، 2 سے 3 کلو جو کا آٹا ہے، یہاں ایسے ایسے کھانے والے ہیں جو ایک آدمی ایک بکری کھا جائے، ہم کیسے ان کو کھانا کھلائیں گے؟ جناب ابوذر نے کچھ نہیں کہا، آ گئے گھر۔ جیسے ہی دیکھا دروازہ کھولا، زوجہ نے دیکھا منہ لٹکا، ابوذر کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا رسول نے دعوت قبول نہیں کری؟ نہیں قبول کری ہے، اپنے ساتھ ساتھ علی کو بھی بلایا ہے۔ کہیں گے اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ کا نور ہمارے گھر آئے گا، اللہ کا مکمل نور ہمارے گھر آئے گا۔ تو کہنے لگا کہ بھائی صرف علی کی بات نہیں ہے، رسول نے اپنے 1000 صحابیوں کو بھی دعوت دے دی ہے۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے تو نہیں دعوت دی ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے دعوت نہیں دی ہے۔ کہا تم نے تو دعوت نہیں دی ہے؟ کہا میں نے نہیں دی ہے۔ تو کہا کہ بتاؤ پھر کس نے دی ہے؟ کہا رسول نے دعوت دی ہے۔ کہیں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دعوت دینے والا جانے اور وہ خدا بانٹنے والا جانے۔ کہا جس نے دعوت دی ہے اب وہ جانے، بھائی ہمارا کام ہے جو ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے وہ پکا کر رسول کی بارگاہ میں ہم لوگ دے دیں گے رسول کے پاس۔ اب کیا ہوا، شام دن کو اب رسول چلے، آگے آگے رسول ہیں، ساتھ میں علی ہے، پیچھے پیچھے صحابیوں کا لشکر ہے۔ اب بھائی صحابی نے اپنے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا کہ بھائی جو جتنا کھاتا ہے اسی کے ساتھ بیٹھے گا، اگر کوئی کسی کی خوراک زیادہ ہے کسی کی کم ہے تو دونوں ساتھ میں ہی بیٹھتے ہیں، جن کی زیادہ ہے وہ دونوں ساتھ میں بیٹھیں گے۔ اب سب نے ایک دوسرے کا ساتھ پکڑا کہ بھائی تم میرے بغل میں بیٹھنا،
تم میرے بغل میں بیٹھنا. اب اس کے بعد کیا ہوا, سب آئے ابو ذر کے گھر پہ. ابو ذر آئے, جیسی دستک کی رسول نے, ابو ذر نے استقبال کرا رسول کا. بس ایک مرتبہ رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ, بس تھوڑی دیر کے میرے ساتھ ذرا کنارے چلیے, تھوڑے فاصلے پہ چلیے. رسول ابو ذر کے ساتھ تھوڑے فاصلے پہ آئے کہنے لگے, ابو ذر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ کی دعوت کری, آپ نے علی کی دعوت کری, اس میں مجھے کوئی فخر نہیں, الحمدللہ, جزاک اللہ, آپ نے علی کی دعوت کری. لیکن یہ جو 1000 صحابہ ہیں, ان کو میں بیٹھا لوں کہاں پر, ان کو میں بیٹھا لوں کہاں پر, میرا حجرہ ہے بہت چھوٹا. رسول کہنے لگے پریشان کیوں ہو, جب کرم کا سمندر تیرے سامنے ہے, پریشان کیوں ہو رہے ہو, میں ہوں نا, میں بٹھاؤں گا سب کو. رسول کہنے لگے مجھے اس حجرے میں لے کر چلو جہاں تم سب کو بیٹھا کے کھانا کھلاؤ گے. رسول اس حجرے میں آئے, حجرہ بہت چھوٹا تھا. رسول نے کچھ نہیں کہا, رسول نے بس اپنی انگلی کا اشارہ کرا, انگلی کا اشارہ کرا, حجرے کی دیواریں پھیلنے لگی, اتنی پھیل گئی کہ 1000 آدمیوں کی صف لگ گئی. اب 1000 آدمیوں کی صف لگ گئی. اب جناب ابو ذر سکون میں آ گئے کہ جو 1000 کو اتنے چھوٹے حجرے میں بیٹھا سکتا ہے, وہ اتنے تھوڑے سے کھانے میں 1000 آدمی کو کھلا بھی دے گا. اب یہاں پہ رسول نے چھوٹے سے حجرے میں 1000 آدمی کو بیٹھا دیا تھا. اب یہاں پہ اسکوپ انجینئرنگ کیا کہتی ہے کہ وہ یہی تو بتاتے ہیں نا کہ اس کمرے میں, اس گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں, آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تاکہ گھٹن بھی نہ ہو, سانس بھی آتی رہے. اب یہاں پہ لمسم اگر 40-50 کا مجمع یہاں بیٹھ سکتا ہے, اگر 500 کا اور آ جائے یہاں پہ بیٹھنا دشوار ہو جائے گا. اب یہاں پہ تاریخ کربلا ذہن میں نہیں ہے, اس کو سارے انجینئروں نے کربلا کا چپا چپا چھان مارا اور یہ رپورٹ لکھ کے دی کہ کربلا میں 30 لاکھ سے زیادہ آ نہیں سکتے, یہ 6 کروڑ کیسے کربلا میں آ گئے. کچھ نہیں ہوا, سنیے گا, 6 کروڑ کو آتے دیکھا. عباس نے زمین کربلا پہ نگاہیں گاڑی, کربلا کی زمین اب پھیل گئی, 6 کروڑ کربلا میں سما گئے. یہ ہے عباس نے اپنی نگاہیں گاڑی, 6 کروڑ کو آتے دیکھا, زمین کربلا پھیل گئی, پھیلی. اب یہاں پہ بات ہے کہ بھائی قریب میرا جو موضوع تھا آج کل وہ تھا نگران کربلا کا. شروعات میں نے چوتھے امام کی تھی کہ مولا کو کہا ہے نگران کربلا, اسی سے متعلق پیش کر رہا ہوں کہ بھائی قریب جو میں نے ہسٹری پڑھی 2014-15 میں ایک منحوس لشکر نے عراق کے کچھ حصوں پہ قبضہ کرا. IS نے کرا قبضہ, اور ابو بکر بغدادی تو ذہن میں ہوگا ہی, مارا گیا نا, ابھی ذہن میں ہے. اس نے کیا اعلان کرا تھا, اس نے عراق کے کچھ سیریا میں تو اس نے قبضہ کر لیا تھا, عراق کے جیسے کچھ حصوں میں قبضہ کرا. اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ ہم IS والے کربلا کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے اور اس زمین کو شیعوں سے پاک کر دیں گے. اور اس نے جیسے ہی کہا, اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک 82 سالہ مجاہد, بوڑھا سا کمزور سا بدن ہے, جو نجف کے ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتا ہے, اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ جب IS نے کہا کہ ہم اس سال کا 40 نہیں ہونے دیں گے, تو فوراً آیت اللہ سستانی نے اعلان کر دیا, کہا اس 40 میں زیارت ابھی تک سنت تھی, اب واجب ہے. توجہ رہے, کہا ابھی تک سنت تھی, اب واجب ہے. اب جیسے ہی یہ پیغام, یہ فتویٰ سب ملک میں پہنچتا رہا, اب سارے شیعہ تیاری کرتے رہے, سارے پہنچ گئے عراق کے بارڈر پہ. فوراً جو وہاں کی سرکار تھی اس نے ایک رقم طے کری 4,500 ویزا کا پر ہیڈ. آیت اللہ سستانی نے کہا کہ بالکل نہیں, کسی سے ویزا کا پیسہ نہ لینا, کسی سے ویزا کا پیسہ نہ لینا. سرکار کہنے لگی حضور ہماری سرکاری تو اسی پہ چلتی ہے, اگر یہ پیسہ نہیں لیں گے تو ہماری سرکار کہاں سے چلے گی. آیت اللہ سستانی کہنے لگے یہ بتاؤ ایک آدمی کے ویزا کا خرچہ کیا ہے. کہنے لگے 4,500. کہنے لگے ہر آدمی کے ویزے کا خرچہ میں دوں گا. کہا ہر آدمی کے ویزے کا خرچہ میں دوں گا. اما جس علی کا غلام اتنا امیر ہو, وہ علی کتنا امیر ہوگا, وہ علی کتنا امیر ہوگا. اب جس کی جتنی حیثیت تھی بھائی وہ پہنچا, جہاز سے پہنچا, جیسے ہی پہنچا عراق کے بارڈر پہ,
آیت اللہ سستانی آئے، ہجوم ہے شیعوں کا، صرف کالے لباس دکھ رہے ہیں. آیت اللہ سستانی سامنے آئے کربلا میں، کہنے لگے اے ابو بکر بغدادی، بہت غرور اپنے آئی ایس پہ کر رہا تھا نا، یہ میں ہوں 82 سال کا مجاہد، یہ ہے پوری شیعت، یہ ہے کربلا، یہ ہے حضرت عباس کا روضہ. اگر گولیوں میں دم ہو تو چلا کے دکھاؤ، اگر بارودوں میں دم ہو تو پھوڑ کے دکھاؤ. یہ شیعت قوم اپنے سینے پہ لے لے گی. میں کہوں گا آقا یہ کیا ضرورت تھی، کیسے آپ نے اتنے فخر سے کہہ دیا کہ گولیوں میں اتنی دم ہو، کس کے سہارے سے آپ کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ کوئی تو بیٹھا ہے جو کربلا کی نگرانی. بھائی جب کربلا کی نگرانی کرنے والا بیٹھا ہے بھائی ہم کیوں ڈریں؟ اب یہاں پہ یہ بتائیے آئیس کتنا آسان تھا، کیا کپڑا تھا ان کا؟ کالا ہی تو تھا، کالا امامہ، کالا کرتا، کالی شلوار، یہی سب تو پہنتے تھے. بہت آسان تھا ان کے لیے کہ بھائی شیعوں کے مجمع میں گھس جاؤ سوسائڈ بمبر تیار کر کے. لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی. اب یہاں پہ 1969 میں ہی شاید ہندو مسلم رائٹس ہوئے تھے، جتنا بھائی ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہندو مسلم رائٹ 1969 کے قریب ہی انڈیا میں ہوئے تھے. اب وہاں پہ کیا ہوا، اتنا یہ بڑھ گیا تھا کہ انڈیا میں کرفیو لگنا شروع ہو گیا. حیدرآباد میں زیادہ تر جو تھی، جو قوم کی تعداد تھی شیعت کی زیادہ تھی. اب وہاں پہ کرفیو لگتے لگتے بڑھتے بڑھتے یہ دن آ گیا کہ محرم کا چاند نکل آیا. اب وہاں پہ بھائی باقر آقا جو تھے اس وقت، جو وہاں کے ایم ایل اے تھے، وہ گئے سی ایم کے پاس، کہنے لگے حضور محرم کا چاند نکل آیا ہے، عزادار ماتم کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ کہنے لگے بھائی کرفیو پاس بنا لیے، بھائی کرفیو پاس بنا لیے، اس سے اجازت مل جائے گی. اب کرفیو پاس ایک دن کا تو کام تھا نہیں کہ بھائی ایک دن میں کرفیو پاس بن جاتا. باقر آقا نے کہا کہ بھائی کرفیو پاس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کرفیو پاس بنا کے دے رہے ہیں، جو کالا لباس پہن کے آ جائے اسے جانے دیے گا، وہی ہمارا کرفیو پاس ہوگا. اب یہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا حیدرآباد میں، جو کالا لباس پہن کے آئے گا اس کو مجلسوں میں جانے کی اجازت ہے. بھائی شیعہ تو پہنتے ہی تھے کالا لباس، سارے شیعہ پہنچ گئے. اب کچھ شرارت پسند لوگ اب بھائی کہنے لگے بھائی گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے ہیں، اچھا موقع ملا ہے، کالا لباس ہی تو پہننا ہے، پہن کے چلتے ہیں. اب جیسے ہی وہ نکلے پولیس نے روک لیا. کہنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مجلس میں جا رہے ہیں. کہا دکھتا نہیں کالا لباس پہنے ہوئے ہیں، ہمارا تو کرفیو پاس بھی کالا لباس ہے. کہنے لگے کالا کپڑا کرفیو پاس نہیں ہے، سینہ کھول کے دکھاؤ، سینہ کھول کے دکھاؤ. سینہ کھولا، ماتم کا نشان نہیں ملا. کہنے لگے یہ ماتم کا نشان ہی شیعوں کا کرفیو پاس ہے. پھر حیدرآباد کی پولیس نے ان سب کو ڈنڈے مار کے وہاں سے بھگایا. اب وہاں علماء لکھتے ہیں کہ بھائی جو حیدرآباد کی پولیس اگر اپنی عام آنکھوں سے شرارتیوں کو پہچان سکتی ہے، کیا عباس کی نگاہیں، کیا عباس کی نگاہیں کربلا میں کیا ہو رہا ہے نہیں جانتی؟ اب بھائی یہاں پہ ایک کوشش ہوئی تھی، جو بارود تھا وہ دوائیوں کے ریپر میں بھر کے عراق پہنچایا گیا تھا. لکھتے ہیں بھائی یہ بتایا ہے کہ 16 چیک پوسٹ سے وہ گزر چکا تھا. نہ سینسر نے بتایا، نہ اسکینر نے کام کرا. 16 چیک پوسٹ تھے. اب 17واں چیک پوسٹ کہاں تھا؟ عباس کے روضے کے بغل میں. جیسے ہی یہ ٹرک وہاں پہنچا ہے، سینسر نے بھی بتایا، اسکینر نے بھی کام کرا. تو یہاں پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی ہے ہاتھ کٹا جس کے بازو قلم ہے اور وہ نگرانی کر رہا ہے کربلا. بس تھوڑی سی زحمت اور چاہیے، جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس وقت قریب میں پہنچ رہا ہوں. اب یہاں پہ خندق میں سب کو بیٹھا لیا رسول نے. میں واپس جا رہا ہوں اس طرف. رسول نے صفے بنا کے 1000 آدمیوں کو بیٹھا لا. اب رسول اور مولا علی گئے تندور کی طرف جہاں روٹیاں لگ رہی تھی. رسول خدا نے کہا مولا کائنات سے، کہا روٹیوں کو توڑو. روٹیوں کو توڑا اور جو شوربہ تھا اس میں روٹیوں کو ملا دیا. جب سب آپس میں گھل گئے تو اب رسول نے کہا کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ دست خدا سے یہ جو سامان ہے بندہ خدا تک پہنچے. علی نے دست الہی اٹھایا، اپنے ہاتھ میں کٹورا لیا، پیالہ لیا، پہلے صحابی کو دیا اور وہ آگے چلتا رہا.
ہر صحابی نے سیر ہو کے کھایا، جتنا لینا تھا لیا، یہاں تک سیر ہو کے کھایا. بھائی 2 دن کے بھوکے تھے، تب بھی کچھ کم نہیں پڑا، تب بھی شوربا سب بچ گیا تھا. اب یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کربلا کے 40 میں کتنا مجمع پہنچا؟ 6 کروڑ. بھائی 6 کروڑ پہنچا. اب وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ 6 کروڑ کی روٹیاں کون بنا رہا ہے؟ بھائی مسئلے کو آسان کرتے ہیں کہ بھائی 6 کروڑ پہنچے تو 3 کروڑ نے روٹیاں کھائی ہوں گی. 3 کروڑ نے روٹیاں کھائی 3 وقت کی، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام. ایک دن کی 9 کروڑ روٹیاں. بھائی کربلا میں کیا ہے؟ امام حسین نے کہا ہے کہ جو بھی میرا زائر آئے کم سے کم 3 دن تک رکے، تاکہ اپنے وطن جا کے بتائے حسین بات کا کیسا ہے. بھائی پہلے دن کی 9 کروڑ روٹی، دوسرے دن کی 9 کروڑ روٹی، تیسرے دن کی کتنی ہوئی؟ 27 کروڑ. یہ کون بنا رہا ہے 27 کروڑ روٹی؟ بھائی کون بنا رہا ہے؟ بھائی یہاں پہ اگر لکھنؤ میں 1 کروڑ کا مجمع آ جائے نا تب بھی سب کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے کہ بھائی کیسے سب کی روٹیاں بنائے. وہاں 27 کروڑ روٹیوں کا. بھائی علماء لکھتے ہیں کہ بات کچھ ایسی بھی تو ہو سکتی ہے کہ جو فرشتے بھیک مانگ مانگ کے در سیدہ سے روٹیاں اوپر لے جاتے رہے، اللہ ان روٹیوں کو توڑ کے کربلا میں ان روٹیوں کا صدقہ اتارتا رہا، روٹیاں بڑھتی رہی، سب سیراب ہو کے کھاتے رہے. صلوات پڑھتے پر محمد اہل بیت کا کرم ہے، یہ عباس کا کرم ہے. اب یہاں پہ یہ جو نگران کربلا ہے نا، بہت سے لقب میرے مولا کو ملے. بس تھوڑی سی تہمت اور میرا اپنے مسائل مجلس تمام بہت ملے. عبد الصالح ملا ایک لقب، باب الحوائج، باب المراد. لیکن کتاب لکھتی ہے کہ میرے مولا کو ایک لقب سب سے زیادہ پسند تھا، باب الحوائج، دعاؤں کو پورا کرنے والا. میرے مولا نے سب کی دعاؤں کو قبول کرا ہے جو آج تک کربلا گیا، اگر جائز دعا ہے. اب میں مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ میرے مولا نے سب کی دعا قبول کری، سب کو دیا، جائز دعا تھی. لیکن کیا سکینہ کی دعا قبول ہو پائی؟ کیا سکینہ نے جو درخواست کری تھی پانی کی، کیا وہ پانی پہنچ پایا خیمے تک؟ آج کوئی رونے میں گم نہیں کرے گا. آج سفر کی تاریخ گزر گئی ہے، 9 سفر کی شب لگ چکی ہے. بس چند لمحوں کی مہمان حسین کی یتیمہ، 10 سفر کو وہ دنیا کو الوداع کہہ دے گی، اس ظالم دنیا کو وہ چھوڑ کے چلی جائے گی. اب یہاں پہ جب شام غریبہ آئی ہے نا، حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے. اب سارے فوجی جب خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، اب جیسے ہی خیموں کی طرف بڑھنے لگے، ساری بیویوں کے سر سے ردائی چھین لی گئی تھی. ساری بیویوں کے سر سے ردا چھینی، سارے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی. ساری بیویاں پہلے خیمے سے نکلتی، دوسرے میں جاتی، دوسرے سے تیسرے میں جاتی. ایک وقت ایسا آیا کہ آخری خیمے میں جیسے بیویاں پہنچی، وہ تھا میرے خیمہ میرے بیمار امام سید سجاد کا. اب جیسی بیویاں پہنچی، بیویوں نے سید سجاد کو کہا اب یہ بتائیے، جب بھی کوئی امام کے سر پہ تاج امامت آتا ہے نا، میری طرف دیکھیے گا، جو تب تاج امامت آتا ہے نا سر پہ، جو پہلا مسئلہ امام سے پوچھا جاتا ہے نا، وہ کتابوں میں سنہرے اکشروں سے لکھا جاتا ہے. اور وہ زیادہ تر گھر والے پوچھتے ہیں پہلا مسئلہ. میں کہوں گا ہائے سجاد کی غریبی. جیسے ہی امام کے پوچھ پہ عہدے پہ آیا، پہلا مسئلہ زینب نے پوچھا، کہا سید سجاد و حیثیت امام مجھے اتنا بتا دو کہ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا اپنی جانوں کو بچائیں. اب جیسے یہ سید سجاد کہنے لگا پھوپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے، جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیے. زینب کہنے لگی سجاد آنکھوں کو کھولو، ہماری حالت تو دیکھو، ہم کیسے خیمے کے باہر جائیں. سجاد نے آنکھوں کو کھولا، دیکھا زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی. سید سجاد نے کہا ساری بیویاں ایک قطار میں کھڑی ہو جائیں. سید سجاد نے کہا اے بیویوں اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھکو، اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھکو. ساری بیویوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھکا. سید سجاد کے سامنے آتی تھی، سجاد بھاگے کربلا اٹھاتے تھے، بیویوں کے سر
پہ ڈالتے تھے، چہرے کو بالوں نے چھپایا، بالوں کو خاک کربلا نے چھپایا، ساری بیویاں ایک ایک کر کے آتی رہی، لیکن آخری میں 4 سال کی بیوی آئی، سکینہ کہنے لگی ہے بھیا یہ جتنی میری پھوپھی تھی، یہ میری ماں تھی، ان سب کے بال لمبے تھے، انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا لیا، میرے بال چھوٹے ہیں، میں اپنے چہرے کو کیسے چھپاؤں؟ سید سجاد نے کہا سکینہ تم اپنے رخساروں کی حفاظت کرو، اپنے رخساروں پہ ہاتھ رکھو، اور سید سجاد نے خاک کربلا اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، سکینہ جیسی خیمے سے باہر نکلی، شمر نے سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایک ایسا تماچا مارا، سکینہ کچھ سوچنا، سکینہ رونے لگی، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے، اب جیسے گوشوارے چھینے تھے، سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، روتے ہوئے جیسے ہی اوپر دیکھا، سجاد کی آواز آئی سکینہ خبردار بد دعا نہ کرنا، صبر کرو سکینہ بد دعا نہ کرنا۔ اب اتنے میں سکینہ جیسی چند قدم آگے بڑھی، ایک ملعون نے سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگائی، اب آگ لگنی تھی، سکینہ نے فرات کا رخ کرا، فرات کی طرف دوڑی دوڑی گئی، ایک ملعون نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا، سکینہ کے گھٹنے پہ مارا، سکینہ منہ کے بل خاک کربلا پہ گری، کہنے لگی ہے چچا عباس آگے دیکھو سکینہ کی حالت کیا ہے، آگے دیکھو سکینہ کی حالت کیا ہے۔ اب بس چند جملے بی بی کے شہادت پڑھ رہا ہوں کہ کوئی رونے بغل نہیں کرے گا، آج اس یتیمہ کا ہے، آج اس یتیمہ کا تابوت ہے، کوئی رونے بغل نہیں کرے گا، آج تک حسین کا پرزہ دیتے آئے ہیں نا، آج حسین کو اس کی یتیم کا پرزہ دینا، یتیمہ کا پرزہ دینا ہے۔ اب اتنے میں شام کے زندان میں اسیروں کا قافلہ آیا، شام کے زندان میں جیسے اسیروں کا قافلہ آیا، 10 صفر کی وہ تاریخ آئی، سکینہ کو غش آیا، سکینہ نیند سے اٹھی، روتی ہوئی اٹھی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، میرے بابا کو بلا لو، میرے بابا کو بلا لو، جیسے یہ سننا تھا سجاد ہے سکینہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہے سید سجاد، اے بھیا سجاد خواب میں میرے بابا آئے تھے، کہنے لگے سکینہ بس تھوڑی سی زحمت اور ہے، تمہارا یہ غریب بابا کچھ دیر میں تم کو آگے لے جائے گا۔ اب جیسے یہ سنا قید خانے میں کوہرام مچ گیا، یہ خبر یزید تک پہنچی کہ بھائی قید خانے میں سکینہ کہہ رہی ہے اس کے بابا کا سر کو دے دو، بھائی جسم تو نہیں ملا، سینہ تو حسین کا نہیں ملا، ارے کم سے کم ایک حسین کا سر ہے وہ سکینہ تک، سکینہ کو دے دو۔ ایک دشت میں حسین کا سر رکھا، کپڑے سے ڈھاکا، زندان میں ایک سپاہی لے کر آیا، سکینہ کے سامنے سر رکھا گیا، جیسے اس نے چادر کھینچی حسین کا کٹا ہوا سر دشت میں رکھا ہوا تھا، سکینہ دوڑی دوڑی گئی، اپنے بابا کے سر کو سینے سے لگایا، بوسہ لیا، اپنے جلے ہوئے کرتے کے دامن سے حسین کے چہرے پہ لگا ہوا خون پوچھا، پھر رخسار سے رخسار رکھ کے بار بار کہتی رہی بابا بابا مجھے بڑا ستایا گیا ہے، مجھے بڑا ستایا گیا ہے، میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا میرے دامن میں آگ لگا دی گئی، اے بابا مجھے پورے راستے پر تماچے مارے گئے ہیں، مجھے اتنا تماچا مارا ہے کہ میرے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا، کبھی لال ہوتا تھا کبھی نیلا پڑتا تھا، بابا ابھی میرے رخساروں کا رنگ کالا پڑ چکا ہے، اے بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، یہ کہنا تھا، کہتے کہتے یہ باپ بیٹی میں گفتگو ہوئی، آواز سکینہ دھیمی ہوتی گئی، آواز دھیمی ہوتی گئی، اتنے میں وقت آیا آواز سکینہ بند ہو گئی، اب سید سجاد کو بیویوں کا لگا سکینہ کئی رات سے سوئی نہیں ہے، سکینہ کو نیند آ گئی ہوگی، اور جیسے ہی تھوڑی دیر ہوئی زینب نے کہا سجاد اب سکینہ کو اٹھا لو، اب سکینہ کو اٹھا لو، اب جیسی زینب نے اس حسین کے سر سے سکینہ کو جیسی جدا کرا، سکینہ کا ہاتھ لٹک گیا، جیسے ہی زینب آئی دوڑی دوڑی کہا سجاد سانس نہیں جا رہی ہے، سجاد سانس نہیں جا رہی ہے، سجاد نے سکینہ کی میت کو ہاتھ میں لیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے بوبی اماں میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اس زندان میں اس دنیا سے سکینہ رخصت ہو گئی، اس زندان سے سکینہ رخصت ہو گئی، واہ سکینہ واہ غربتہ واہ یتیمہ۔ اللہ
چھوٹی سی زحمت دور فرما پروردگار جو لوگ اس فرش اعظم پہ چل کے آئے ہیں اس در کا صدقہ سکینہ کی چھنی ہوئی بالیوں کا صدقہ سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا صدقہ ان سب کی سارے خاصات کو پورا کرنا پروردگار تجھے سید سجاد کا واسطہ تجھے بی بی سغرا کا واسطہ جتنے بھی بیمار ہو ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما پروردگار عالم دعا میں عظیم دعا یہی ہے کہ متقی نمون حسین وارث بطول یوسف زہرا امام مہدی علیہ السلام جو ظہور میں تاجر ہمارے کردار کو اصلاح کر دیں کہ امام اپنے خدا میں شمار کر دیں اپنی ذات سے پورے فاتحہ کی درخواست ہے محمد رضا کی ابن غضنفر حسین اور پاک رضا رضوی ابن سید انیس حیدر رضوی کے روح کو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا شہداء ارض کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشمور السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وظہورک انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ